معروف ڈرامہ اور فلم لکھاری خلیل الرحمان قمر نے پاکستان سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ پڑوسی ملک بھارت میں بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خلیل الرحمان قمر نے حال ہی میں RNN پوڈ کاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنی ہنی ٹریپ کیس سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ پروگرام کے دوران انہوں نے پڑوسی ملک بھارت میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ انڈیا میں بھی کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی برسوں سے ان کا اصول رہا ہے کہ وہ بھارت میں کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے متعدد آفرز ٹھکرائیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ خلیل الرحمان قمر کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن ان کے ساتھ غلط کیا گیا، جس کے ساتھ اب ان میں حب الوطنی کم ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں بھارت جاتا تھا تو وہاں لوگ میری کتنی عزت کرتے تھے۔ بعض تو اپنے والدین سے بڑھ کر عزت کرتے تھے۔ ان کے اداکار میری اتنی عزت کرتے تھے کہ اکثر مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے رونا شروع کر دیتے تھے، لیکن پاکستانی شائقین کا اپنے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر مجھے بے حد تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں وہ اس لیے بھارت میں کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہاں ہمارے لوگوں اور ہیروز کی عزت نہیں کی جاتی۔ وہاں چونکہ پاکستانی ٹی وی چینلز نہیں چلتے، اس لیے وہاں کے زیادہ تر لوگ پاکستانی اداکاروں کو نہیں جانتے، لیکن پاکستان میں بھارت کی فلمیں چلتی اور دیکھی جاتی ہیں، اس لیے یہاں کے لوگ وہاں کے اداکاروں کو جانتے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ بھارت کے اداکار یہاں آتے ہیں تو پاکستانی میڈیا پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے دوڑتا ہے، جبکہ پاکستانی اداکار کو بھارت میں جا کر اپنا تعارف کروانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھ رونما ہونے والے ہنی ٹریپ کیس کو جواز بناتے ہوئے اب بھارت میں کام کرنے کا اعلان کیا اور دلیل دی کہ انہیں اغوا کر کے مارنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے اب وہ بھارت میں بھی کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سلوک میرے ساتھ ہوا ہے اس نے میری وطن سے محبت پر کاری ضرب لگا دی ہے۔ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس لیے اب ذاتی طور پر بھارت کے لیے کام کرنا پسند کروں گا۔ پروگرام کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں بھارتی فلم سازوں نے موسیقار استاد امانت علی خان سے ان کے سال 1999 کے مقبول ڈرامے بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ کی CD منگوائی، جس کے بعد ان کے مذکورہ ڈرامے کی کاپی کر کے فلم جس دیش میں گنگا رہتا ہے بنائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دیش میں گنگا رہتا ہے کی پوری کہانی ان کے ڈرامے کی کاپی نہیں تھی، لیکن فلم کا مرکزی کردار ان کے ڈرامے کے مرکزی کردار فیصل قریشی کی کاپی تھا۔